رسولوں کے اعمال 7واں باب جو 60 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر سردار کاہن نے کہا، کیا یہ باتیں اسی طرح پر ہیں؟ اس نے کہا، اے بھائیو اور بزرگوں سنو، خدائے ذوالجلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ حران میں بسنے سے پیشتر میسوپوٹامیہ میں تھا، اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جسے میں تجھے دکھاؤں گا۔ اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر حران میں جا بسا، اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو، اور اس کو کچھ میراث بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ دی، مگر وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کے قبضے میں کر دوں گا، حالانکہ اس کے اولاد نہ تھی۔ اور خدا نے یہ فرمایا کہ تیری نسل غیر ملک میں پردیسی ہوگی، وہ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور 400 برس تک ان سے بدسلوکی کریں گے۔ پھر خدا نے کہا کہ جس قوم کی وہ غلامی میں رہیں گے اس کو میں سزا دوں گا، اور اس کے بعد وہ نکل کر اسی جگہ میری عبادت کریں گے۔ اور اس نے اس سے ختنے کا عہد باندھا، اور اسی حالت میں ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور 8ویں دن اس کا ختنہ کیا گیا، اور اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے 12 قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے۔ اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا، اور اس کی سب مصیبتوں سے اس نے اس کو چھڑایا، اور مصر کے بادشاہ فرعون کے نزدیک اس کو مقبولیت اور حکمت بخشی، اور اس نے اسے مصر اور اپنے سارے گھر کا سردار کر دیا۔ پھر مصر کے سارے ملک اور کنعان میں کال پڑا اور بڑی مصیبت آئی، اور ہمارے باپ دادا کو کھانا نہ ملتا تھا، لیکن یعقوب نے یہ سن کر کہ مصر میں اناج ہے، ہمارے باپ دادا کو پہلی بار بھیجا، اور دوسری بار یوسف اپنے بھائیوں پر ظاہر ہو گیا، اور یوسف کی قومیت فرعون کو معلوم ہو گئی۔ پھر یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور سارے کنبے کو جو 75 جانیں تھیں بلا بھیجا، اور یعقوب مصر میں گیا، وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر گئے، اور وہ شہر سکم میں پہنچائے گئے، اور اس مقبرے میں دفن کیے گئے جس کو ابراہیم نے سکم میں روپے دے کر بنی حمور سے مول لیا تھا۔ لیکن جب اس وعدے کی میعاد پوری ہونے کو تھی جو خدا نے ابراہیم سے فرمایا تھا، تو مصر میں وہ امت بڑھ گئی اور ان کا شمار زیادہ ہوتا گیا، اس وقت تک کہ دوسرا بادشاہ مصر پر حکمران ہوا جو یوسف کو نہ جانتا تھا۔ اس نے ہماری قوم سے چلاکی کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ یہاں تک بدسلوکی کی کہ انہیں اپنے بچے پھینکنے پڑے تاکہ زندہ رہیں۔ اس موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو نہایت خوبصورت تھا، وہ 3 مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پالا گیا، مگر جب پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیٹی نے اسے اٹھا لیا اور اپنا بیٹا کر کے پالا۔ اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی، اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ اور جب وہ قریباً 40 برس کا ہوا تو اس کے جی میں آیا کہ میں اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کا حال دیکھوں، چنانچہ ان میں سے ایک کو ظلم اٹھاتے دیکھ کر اس کی حمایت کی، اور مصری کو مار کر مظلوم کا بدلہ لیا۔ اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا،
मगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से 2 लड़ते हुओं के पास आ निकला और ये कहकर उन्हें सुलह करने की तरकीब दी कि आए जवानों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो। लेकिन जो अपने पड़ोसी पर जुल्म कर रहा था, उसने ये कहकर उसे हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और काजी मुकर्रर किया? क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है, जिस तरह कल उस मिस्री को कत्ल किया था? मूसा ये बात सुनकर भाग गया और मिद्यान के मुल्क में परदेसी रहा किया और वहां उसके 2 बेटे पैदा हुए। और जब 40 वर्ष पूरे हो गए तो कोहे सीना के बेयाबान में जलती हुई झाड़ी के शोले में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नजर की तो उस नजारे से ताजुब किया और जब देखने को नजदीक गया तो खुदावंद की आवाज आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा हूं। तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जुर्रत ना रही। खुदावंद ने उससे कहा कि अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक जमीन है। मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है और उनका आहो नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूं। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा का उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकिम और काजी मुकर्रर किया, उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस फरिश्ते के जरिए से भेजा जो उसे झाड़ी में नजर आया था। यही शख्स उन्हें निकाल लाया और मिस्र और बहरे कुलजुम और बेयाबान में 40 वर्ष तक अजीब काम और निशान दिखाए। ये वही मूसा है जिसने बनी इसराइल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा। ये वही है जो बेयाबान की कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ जो कोहे सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे। मगर हमारे बाप दादा ने उसके फरमाबरदार होना ना चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उनके दिल मिस्र की तरफ माइल हुए। और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए ऐसे माबूद बना जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि ये मूसा जो हमें मुल्के मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि वो क्या हुआ। और उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उस बुत को कुर्बानी चढ़ाई और अपने हाथों के कामों की खुशी मनाई। बस खुदा ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आसमानी फौज को पूजें। चुनाचे नबियों की किताब में लिखा है कि आए इस्राएल के घराने, क्या तुमने बेयाबान में 40 वर्ष मुझको ज़बीहे और कुर्बानियां गुजरानी? बल्कि तुम मौलिक के खैमे और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, यानी उन मूर्तों को जिन्हें तुमने सिजदा करने के लिए बनाया था। बस मैं तुम्हें बाबिल के परे ले जाकर बसाऊंगा। शहादत का खैमा बेयाबान में हमारे बाप दादा के पास था, जैसा कि मूसा से कलाम करने वाले ने हुक्म दिया था कि जो नमूना तूने देखा है उसी के मुआफिक इसे बना। उसी खैमे को हमारे बाप दादा अगले बुजुर्गों से हासिल करके यशवा के साथ लाए, जिस वक्त उन कौमों की मिल्कियत पर कब्जा किया जिनको खुदा ने हमारे बाप दादा के सामने निकाल दिया, और वो दाऊद के जमाने तक रहा। उस पर खुदा की तरफ से फजल हुआ और उसने दरख्वास्त की
کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں۔ مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن باری تالا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیشخبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے۔ مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی، اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنگسار کرنے لگے۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ استفنس کو سنگسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔